اور نہیں وہ جو تھریڈ کیا گیا تھا مجھے دھمکیاں دی گئی تھی وہ بھی میں چیزیں جو اب آپ نے پہلے مس کال ماری پھر مجھے فون کیا ہے پھر مجھے دھمکایا گیا وہ ساری چیزوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ملک محمد سوکی اور میرے نال جناب مسعود چودھری صاحب تمہیں پتہ ہے کہ مسعود چودھری صاحب ہون تے کسا لوک ورثہ دا ہے ناظرین یہ ڈیٹا چوری کرپشن سکنڈل لوک ورثہ دا ڈیٹا چوری یہ سیزن 1 ہے تے کس نمبر ہے جناب مانو 10 کچھ نہیں چودھری صاحب کو السلام علیکم چودھری صاحب وعلیکم السلام کیا حال جناب ٹھیک ہوئی الحمدللہ دعا جی بھائی جان ذرا سمجھاؤ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈم کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ہاں اس کا تو میں نے جواب اس کے اندر انہوں نے نہیں میں ایک عرض کرتا ہوں اس سے متعلق جی اس میں جو صحافیوں سے متعلق گفتگو کی گئی ہے جی وہ انتہائی افسوسناک ہے دیکھیں ہم موقف لینے کے لیے فون کرتے ہیں تو کسی بھی سرکاری عہدیدار کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ انتہائی شائستہ انداز میں قانونی انداز میں موقف دے جی اگر وہ موقف نہیں دینا چاہتے تو وہ صاف کہہ دیں کہ جی ہم اس پہ نو کامنٹ لیکن گالیاں دینا پھر گالیاں دیتے ہوئے نظام کو گالیاں دینا سارے سسٹم کو گالیاں دینا پھر صحافی کو گالیاں دینا اور پھر سب کو گالیاں دینا یہ افسوسناک ہے اس میں حد ہی کر دی ہے پھر اس طرح کے الفاظ کہنا جو انتہائی مذکا خیز ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہے اچھا آگے بڑھتے ہوئے ایک اور بات آپ کو کر دوں کہ پچھلی جو قسط تھی اس کے اندر میں نے کہا کہ جو 2 لوگ ہیں جو جنہیں کسٹوڈین بنایا گیا ڈیٹا کا صاحب میں گزارش کرنا جی رہن دو ہن جے کدی تساں چھیڑ ہی دتی تار تے تھوڑیاں جی اسے تے گلاں کر لینے ہاں یہ بھی کر لواں گے ہن تساں تار چھیڑ دیتی ہے ناظرین معافی دینا لو میں پچھلی قسط بھی دس دیتا سی لیکن اج میرے کچھ تھوڑے جو سوال ہیں انہیں پورے نظام نو گالی کڑیاں جی ہاں میں تو ذرا پچھلی قسط جو تھوڑا کیونکہ اس نال میں ویڈیو بھی دکھائی چلو دی ویڈیو نہیں مینوں بہت افسوس ہویا وہ اس واسطے کہ یار انہیں پورے ادارے نے بھی کھنگال دیتا آپ اتنے سال سے ملازمت کر رہی ہیں سرکاری تنخواہ لے رہی ہیں آپ قوم کے پیسے پہ پل رہی ہیں اور آپ اسی نظام نے آپ کو سپورٹ بھی ہوئی ہے آپ کے جعلی ڈومیسائل کے باوجود لیکن آپ نظام کو گالی دے گالی اور نظام ظاہر ہے چودھری نظام آپ کا کانا ہے چودھری نظام آپ سے بلیک میل ہوتا ہے چودھری نظام صحیح بات ہے بھئی یا تو بتائیں نا کہ نظام جو ہے وہ کیوں سسٹم کیوں آپ سے اتنا آپ کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے کیوں اتنا شرمندہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہا پھر چودھری نظام جو ہے وہ جہاں پہ کوئی غریب آدمی ہے جہاں کوئی مجبور آدمی ہے جہاں کوئی مسکین آدمی ہے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات کر سکے یا کوئی بات کرنے کے بعد کہیں جانا کہاں ہے اور اس کے باوجود بھی وہ ویڈیو آنے کے باوجود سٹل آج تک کوئی کاروائی نہیں ہے کوئی ہلجل نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ہمیں لوگ یقین دلاتے ہیں ہمیں اداروں کے لوگ یقین دلاتے ہیں آج سے دلا رہے ہیں پچھلے 2 سال سے دلا رہے ہیں کہ جی ہم کاروائی کر رہے ہیں ہم جی فائل کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں پہلے دن جو پہلا آڈٹ ہوا اس کے ہینا انور کے لگنے کے بعد جو پہلا آڈٹ ہوا اس میں آڈیٹر نے لکھ کے دیا کہ میڈم کا ڈومیسائل جعلی ہے پہلا آڈٹ ٹھیک ہے اس پہلے آڈٹ سے لے کر آج 22 سال گزر گئے محترمہ ابھی بھی نوکری کر رہی ہیں ملازمت کر رہی ہیں لوک ورثہ کے اندر کیسے کر رہی ہیں آپ بھئی کوئی سوال کرتا اچھا آج 20 سال بعد آپ کو یاد آ گئی ہے میں تو جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہائی کورٹ سے بحال ہو کے آئی ہوں کیسے ہائی کورٹ سے بحال ہوئی ہیں ہمیں نہیں پتا آپ کو نہیں پتا ادارے کو نہیں پتا نظام کو نہیں پتا کہ کیسے بحال ہوئی ہیں بھئی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ انکوائری کی جائے اور انکوائری میں اس کو ڈسمس سروس کا دیا گیا ٹھیک اب انکوائری کو کلیئر کس نے کیا آپ کو پتا ہے خالد اسلام کون ہے اور خالد اسلام کون ہے اچھا ایک اکاؤنٹس افسر نے اور اکاؤنٹس افسر جو اس وقت آج خود کروڑوں روپے کی کرپشن میں پھنسا ہوا ہے جو ریٹائر ہوا جو ریٹائرمنٹ کے باوجود ابھی حساب دیتا پھر رہا ہے جس نے اپنے رشتہ دار وہاں پہ لگوائے ہوئے ہیں وہی خالد اسلام ہے نا وہی ہے جس نے
لوگوں کو قرضے پہ پیسے دیے اور وہ سود پہ پیسے اور وہ کاروبار چلاتا رہا. پیسہ یار ادارے کے اندر جس نوعیت کے کام اور جس نوعیت کے کانڈ آپ لوگوں نے کیے ہیں یہ تو باہر نہیں نکلتے, یہ کام تو باہر نہیں نکلتے. باہر نکلنے شروع ہو جائے تو آپ کو سمجھ آئے, لوگوں کو پتا لگے. بات یہ ہے کہ پورا نظام آپ نے مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے, ہر بندے کو آپ نے اپنا ملازم بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ صحافیوں کے ساتھ تمیز سے بات کریں. صحافی کے ساتھ اس طرح کی زبان گالیاں دینا یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. کسی نے آپ کو بلیک میل کیا تو آپ جانے اور وہ جانے. کسی ہم نے, میں نے نہ آپ نے کتنی مرتبہ کہا کہ اس معاملے کے اوپر گفتگو کر لینی چاہیے, بات کر لینی چاہیے, کسی کو اس سے موقف لے لینا چاہیے یا اس پہ موقف ہونا چاہیے. میں آپ کو کیا کہتا ہوں ہر مرتبہ, میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بلیک میل کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہم نظام کو یہ یاد کروا رہے ہیں بار بار کہ نظام حق حلال کے پیسے ہیں عام پاکستانی کے. بالکل صحیح. جس پیسے کے اوپر یہ افسران پل رہے ہیں. بالکل. اور جو پل رہے ہیں ان کی زبان اس نوعیت کی ہونی چاہیے. کیا شرم آتی ہے کسی کو؟ میں ذرا سوری ایک منٹ میں لیتا ہوں آپ کا. میں ان سے یہی گزارش ہے کہ میں تو جانتا بھی نہیں تھا اس کو کون ہے انعام پور, یا آج دن تک. چوہدری صاحب ایک منٹ میری بات سنیں. ایک دن میں گیا ہوں, ہاں 2000 میں نے پی ٹی وی نے جب پروڈیوسر نے کہا کہ یار ادھر پرفارم کر دیں, بلا معاوضہ مجھے تو کیا ہے. اس کے بعد میں کبھی گیا ہوں کہ یار مجھے پروگرام دے دیں. ہاں صحافت کرتے ہوئے میں نے انوار الحق کا انٹرویو لیا تھا, وہ بھی میلے میں 23 میں. تو مجھے کسی نے بتایا یہ ڈائریکٹر صاحب ہیں, تو میں نے ان کو سوال کیے. انہوں نے مجھے ایوارڈ ضرور دیا تھا لیکن میں تو کوئی انار نہیں تھی. جب ڈیٹا چلا ہے نا میری اور ان کی دعا سلام کہاں سے ہوئی تھی, تو پتہ چلا تھا کہ ڈیٹا چوری ہوا ہے. تو جب میں نے ڈیٹا پکڑا ہے, ہاں آج دن تک اگر وہ ڈیٹا نہیں چل رہا تو میں جرمدار ہوں. یار صرف ڈیٹا پاکستان کے قومی راز امریکیوں کے پاس ہے. ہاں کسی کو شرم نہیں آتی یار. صحیح بات ہے. کسی کو دکھ نہیں وہ ہے. تو اگلی قسطوں میں بتائیں گے نا. اس نوعیت کے لوگ جنہیں آپ نے رکھا ہوا ہے, جو آپ کو گالی دیتے ہیں, جو نظام کو گالی دیتے ہیں, وہ جو تنخواہ لے کر تنخواہ پر پلنے والے, قوم کے پیسوں پر, قوم کے ٹکڑوں پر پلنے والے, وہ لوگ جب نظام کو گالی دیتے ہیں اور نظام ان سے بلیک میل ہوتا ہے, مجھے بتائیں آپ کی لیجیٹیمیسی کیا رہ جاتی ہے, آپ کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے؟ بالکل صحیح بات. آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں سر؟ یہ حقیقی درد نہیں ہے. پھر تو سب میں یہ گزارش کرنا, میڈم سے میرا ایک آجانہ جو سوال ہے, انہیں فرمایا سنو کہ پاکستان سارا اپنا نے. ہوں میں دس دینا یہ بھی مینوں تسی بے شک نوٹس بھیجو تو میں حاضر ہو سا, کیونکہ میں کسی نو بلیک میل نہیں کرتا. میں گل او کردا جی ثبوت دی. انہوں نے نوکری دی ضرورت پئی تے سیٹ سی کے پی کے دی, اتھوں ڈومیسائل آ گیا. ٹھیک ہے جی. پھر بچی جدو اڈاپٹ کیتی آشتی صاحبہ, وہ کے پی کے تو اڈاپٹ کیتی تے او دا برتھ سرٹیفکیٹ پولی کلینک تو بن گیا. پھر انہیں اپنی سسٹر نو نادرا نکلوایا, ہاں نسرین موئن, ہاں فیملی میں بنا کے دینا رہا, اسی بلیک میل کر رہے ہیں یار نظام نو. ایک منٹ جی چوہدری صاحب, ہر چیز پوری ہو جاتی ہے. ایک منٹ نا, پاکستان ان کا یعنی جس ادارے تو نہ ضرورت پہ نہیں جتوں مرضی بنا لین تو کہنے بلیک میل. بھائی ٹھیکہ لینا ہو وزیر اعظم ہاؤس سے مل جاتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو اس نے کرپشن اندر کیا ہے, وہ میں نے ڈیٹ آج میں بتاتا ہوں کب سے اس کرپشن کی میں نے دی ہوئی ہے. ہم نے ان کو بلیک, میں نے تو پوچھا بھی نہیں ان سے. جب مجھے پتا چلا ہے کہ جناب من تو میں ڈیٹ تو 17/3/2025 دیتی درخواست, پورا اگلے مہینے پورا سال ہے. کسی نے پوچھا ہے بالکل, کیونکہ پاکستان تو ہے جی اپنا نظام کانا ہے نا, نظام کانا ہے بھائی جی. اور پھر ساڈے تے جڑی جھوٹیاں اپلیکیشن چودھری نظام پھر ساڈے تے نظام نہ چاڑے. ہاں چودھری نظام نو سسی نظر آنے ہیں. بالکل. چودھری نظام نو اے اپنے کرندے نہیں نظر آندے. نہیں بھائی نے جڑی اپلیکیشن دتیاں, مطلب ہائی کورٹ نے سانو مطلب اودے وچ بے گناہ ثابت کیتا 2 باری. پھر اس تو بعد 2 باری سیشن تو اسی بے گناہ ہوئے ہیں, تو پھر کہندی جڑے بلیک میل کرنے جی. واقعہ سنایا نا جی, واقعہ سناتا ہوں ناظرین, آپ کو بھی سناتا ہوں واقعہ, اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. ان کی کرپشن کی داستانیں یہ ہم سنا کے تھک گئے. اتنا کچھ سنایا اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں, یہ گالیاں دے رہے ہیں, اور ہمیں نہیں دے رہے ہیں, نظام کو دے رہے ہیں. نظام کو دے رہے ہیں. شکر ہے کہ آپ نظام کو بھی ڈال لیا ہے نا. نظام کو دے رہے ہیں. نظام کی صورتحال یہ ہے جس نوعیت میں کا انہوں نے نظام کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے, اپنا ماتحت بنایا ہوا ہے. بالکل. چین نے پاکستان کو شازیہ خشک کی درخواست بھیجی کہ جی
کہ جی آپ شازیہ خشک کو بھیج دیں بالکل کہ ہم نے وہاں پہ پرفارم کروانا ہے. کلچرل سنگر ہے, پرفارمر ہے, آرٹسٹ ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ جنہوں نے نظام کو مفلوج بنا کے رکھا ہوا, انہوں نے چین بھیجنے کے لیے ساتھیہ خشک بھیج دی. بالکل جی ہو میں مطلب پتا چلا سی گروپ پہ ٹھیک. اب مجھے ایک بات بتائیں, وہاں پہ جا کے کیا ہوا؟ وہاں پہ یہ ہوا کہ چین والوں نے کہا کہ ہم تو چین والے جو ہیں وہ کاپی پیسٹنگ میں ماسٹر ہیں, لیکن ہم سے بھی بڑا کوئی موجود ہے. کیا عزت رہی پاکستان کی وہاں پہ؟ انہوں نے دوبارہ بلانے ہی چھوڑ دیے. یہ پھر چکاڑ لین کے نہیں, اس ویلے غلطی ہو گئی تھی, ظاہر چیز ہے جی. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ نظام کو کس نوعیت کا انہوں نے تو پھر کہہ دیا کہ بلیک میلر میں ہو گیا دکھ ہے. اور میں جس مجھے شدید دکھ ہوا کہ صحافی کے ساتھ جو انہوں نے زبان استعمال کی. ہمارا صحافی بھائی ہے, موقف لینے کے لیے فون کیا ہے, کرتے ہیں ہم بھائی. صحافی آپ کو موقف لینے کے لیے فون کرے گا, آپ سے رابطہ کرے گا, آپ کا نہیں دل کرتا, آپ کا نہیں دل کرتا, آپ کہتے ہیں جی میں اس پہ جواب نہیں دینا چاہتا. صاحب میں تو دسنا, میں تے اپنے پلیٹ فارم تک جتھے تک جان ہویا میں تے جاواں ہی جاواں گا, لیکن جتنے اس نے پورے نظام نو مفلوج کیتا نا, وہ ہن انہوں نے بھی کوئی ذمہ داری بن دی. تے یا اگر میں کوئی جھوٹی یا بہرحال میں مجھے بہت افسوس ہوا. سر سارا جڑا تھوڑا جا بندہ سیدھا ان تو افسوس ہوندا ہے, باقی نہیں کراں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ چل صاحب, آج ایک اس اگلی چیز آسی چلو ہن ٹاپک اور ہو گیا سی. ناظرین اے ویکھ لو جتھے دل کیتا جس ادارے دا انہاں پوچھے ہی کہ نہیں, اسی ثبوت پہ دینے ہیں یار. پولی کلینک نہ ویکھے عدالت وچ نہیں من رہی, مفتی کہندا میری بچی نہیں ہے جی حقیقی, یہ کہندی جی اسی دی اتنے بلیک میل تے ہوا نا. ایک بندہ کو فلیٹ لے کے وہ بھی آئے گا بچ, یہ نہیں کہ وہ بچے سی انشاءاللہ پی ایچ دا فلیٹ لے کے. یار پہلی گل ہے مینوں شرم آنی ہے, مینوں گلاں نہیں زیب دینیاں. 67 سال تے 27 سال دا فرق نہیں سی, یہ بلیک میلنگ نہیں ہے. شادی کر کے جنابن سارا کچھ گن گنا کے پھر جنابن یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے. تو صاحب میں تے انتہائی معذرت نہ کہنا وا, شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن ساری ذات جہاں مینوں پہلے بھی ایک جگہ تے گالاں کڈیاں چائے ٹالیاں وہ میں سام کے رکھی میں انشاءاللہ وہ بھی کیس کرساں. اور اے بھی جو کچھ ہے یا تو اسا بلیک میل کیتا, تواڈے دفتر گیا, تواڈے کول کچھ کھاتا پیتا, جدو 2-3 مہینے تک تو مینوں ٹرک دی بتی پیچھے لایا کہ میں بتاتی ہوں وہ ڈیٹا کیسے گیا یہ وہ, اس کے بعد آپ بھاگ گئی. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں جب مجھے میں نے بغیر بتایا کیونکہ میں پوچھوں تو صحیح, تو بھاگ کے پیچھے نکلی ہے. ایک بندہ تھا لمبا سا, میں نے اس کو کہا کہ میڈم کو کہا میری بات سن لیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آج کے بعد نہ میں فون کروں گا نہ میں آؤں گا. اور نہیں آن وہ جو تھریڈ کیا گیا تھا, مجھے دھمکیاں دی گئی تھی, وہ بھی میں چیزیں جو اب آپ نے پہلے مس کال ماری, پھر مجھے فون کیا ہے, پھر مجھے دھمکایا گیا, وہ ساری چیزوں کا میں انشاءاللہ میں جاؤں گا, ایسے قانون کا سہارا میں ضرور لوں گا. ناظرین نیک دعا مندنا سانو دے اجازت, اپنا بہت خیال رکھنا, اللہ سونے دے والے.